میلہ گھومنی، علی عباس حسینی۔ کانوں کی سنی نہیں کہتا، آنکھوں کی دیکھی کہتا ہوں۔ کسی بدیسی واقعے کا بیان نہیں، اپنے ہی دیس کی داستان ہے۔ گاؤں گھر کی بات ہے، جھوٹ سچ کا الزام جس کے سر پر جی چاہے رکھیے۔ مجھے کہانی کہنا ہے اور آپ کو سننا۔ دو بھائی تھے، چنو منو نام، کہلاتے تھے پٹھان، مگر نانہال جلاہے ٹولی میں تھا اور دادیحال سید واڑے میں۔ ماں پرجا کی طرح میر صاحب کے ہاں کام کرنے آئی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی صاحب نے اس سے کچھ اور بھی کام لیے اور نتیجے میں ہاتھ آئے چنو منو۔ وہ تو یادگار چھوڑ کر جنت سدھارے اور خمیازہ بھگتا بڑے میر صاحب نے۔ انہوں نے بی جلاہن کو ایک کچا مکان عطا کیا اور چنو منو کی پرورش کے لیے کچھ روپے دیے۔ وہ دونوں پلے بڑھے، اچھے ہاتھ پاؤں نکالے۔ چنو ذرا سنجیدہ تھا، ہوش سنبھالتے ہی میر صاحب کے کارندوں میں ملازم ہوا اور ہمسن میر صاحبان کا مصاحب بنا۔ منو لاؤبالی تھا، اہیروں کے ساتھ اکھاڑوں میں کشتی لڑا اور نام کے لیے کھیتی باڑی کرنے لگا۔ لیکن دونوں جوان ہوتے ہی اعصاب کا شکار ہوئے۔ خون کی گرمیاں وراثت اور ماحول سے ملی تھیں۔ دونوں جنسیات کے میدان میں بڑے بڑے مارکے سر کرنے لگے۔ شدہ میر صاحب کے کانوں تک ان کارناموں کی داستانیں پہنچی۔ انہوں نے چنو کو اسی طرح کی ایک لڑکی سے بیاہ کر باندھ دیا، لیکن منو چھوٹے سانڈ کی طرح مختلف کھیت چرتا رہا۔ اس کی ہنگامہ آرائیوں کا غلغلہ دور تک پہنچا۔ بالآخر میر صاحب کے پاس اہیر ٹولی، چمار ٹولی، جلاہے ٹولی، ہر سمت اور ہر محلے سے فریاد کی صدائیں پہنچنے لگیں۔ انہوں نے عاجز آ کر ایک دن اس کی ماں کو بلوا بھیجا۔ وہ جب گھونگھٹ لگائے لجاتی سہمتی ان کی بیوی کے پلنگ کے پاس زمین پر آ کر بیٹھی تو میر صاحب نے منو کی شکایت کی اور کہا، اس لونڈے کو روکو ورنہ ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ ہی چنو کی طرح اسے بھی کسی نان سے لگا دیجئے۔ میر صاحب بڑی سوچ میں پڑ گئے۔ یہ نئی قوم کا قلمی پودا کسی مناسب ہی تھالے میں لگایا جا سکتا تھا۔ ہر زمین تو اس کو قبول نہیں کر سکتی، اور وہاں اس کے کارناموں کی شہرت نے ہر جگہ شہریت پیدا کر دی تھی۔ وہ زنان خانے سے سوچتے ہوئے باہر چلے آئے اور برابر سوچتے ہی رہے۔ اتفاق سے انہی دنوں دوری کے میلے سے واپس ہونے والوں کے ساتھ ایک نامعلوم قبیلے کی عورت گاؤں میں آئی اور ایک دن میر صاحب کے ہاں نوکری کی تلاش کے بہانے پہنچی۔ سیدانی بی نے شکل صورت دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ وہ ان کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہنے والی عورت نہیں۔ پوچھنے گچھنے سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ گاؤں کے درزی کے ساتھ میلے سے آئی ہے اور اس کے ہاں ٹکی بھی ہے۔ سیدانی بھی ان درزی کی حرکات سن چکی تھی۔ جب سے اس کی درزن سدھاری تھی، اس نے میلوں سے نئی عورتوں کو لانا اور گاؤں کی نسوانی آبادی میں اضافہ کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ پھر بھی سیدانی بی کے رئیسانہ مزاج نے صاف صاف انکار کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہا، اچھا گھر میں رہو اور کام کرو، 2-4 دن میں تمہارے لیے کوئی بندوبست کروں گی۔ ادھر مردانے میں میر صاحب کو ان کے ہم جلیسوں نے نووارد کی خبر دی۔ ایک صاحب نے، جو ذرا ظریف بھی تھے، ان کی تاریخ یوں بیان کی۔ راویان صادق کا قول ہے کہ اصل کی بنجارن ہے، وہ بنجارن سے ٹھکرائن، ٹھکرائن سے پٹھانی، پٹھانی سے کبڑن، کبڑن سے درزن، اور اب درزن سے سیدانی بننے کے ارادے رکھتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ وہ دونوں شانے اٹھا کر اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے، خدا ہی جانے، شاید اس کے بعد فرشتوں سے آنکھ لڑائے گی۔ میر صاحب جب گھر آئے تو بیوی نے ان محترمہ کے آنے کی خبر دی۔ بہت جذبز ہوئے۔ اس سیرت کی عورت اور شرفا کے گھر میں وہ نیک قدم خود بھی کسی کام کے سلسلے میں سامنے آئیں۔ میر صاحب بل کھانے لگے۔ نوکری کرنے آئی تھی، اگر انکار کرتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں تو اسے معصیت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ پیٹ کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ اگر اپنے ہاں بات دیتے ہیں تو گھر میں ماشاءاللہ کئی چھوٹے میر صاحبان ہیں، کہیں چنو منو کی نسل اور نہ بڑھے۔ ان ناموں کی یاد سے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا اور وہ مسکرا کر بیوی سے سرگوشی کرنے لگے۔
پھر منو کی ماں کو بلوا کر انہوں نے اسے نادر شاہی حکم دے دیا کہ ہم نے منو کی نسبت طے کر دی ہے، اس سے کہہ دو کل اس کا عقد ہوگا۔ بیچاری جلاہن کو چونو چرا کی مجال نہ تھی، وہ بہت اچھا کہہ کے ہونے والی بہو پر ایک نظر ڈالنے چلی گئی۔ وہ بھی رشتے سے بالکل بے خبر تھی، اس لیے بہت کھل کے باتیں ہوئیں۔ جلاہن اس کے طور طریقے سے زیادہ مطمئن تو نہ ہوئی، لیکن جانتی تھی میر صاحب کی خوشنودی اس میں ہے، اختلاف کا یارہ نہیں، رہنے کا ٹھکانہ انہی کا دیا ہے، چنو کی نوکری انہی کی عطا کردہ ہے، اور منو کی جوت میں کھیت بھی انہی کے ہیں۔ پھر لالچ بھی تھا، اپنی خوشی سے شادی کریں گے تو سارا خرچ بھی خود ہی اٹھائیں گے۔ غرض گھر آئی اور اس نے رات کو منو کو میر صاحب کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ اسے درزی ہی کے گھر بھاوچ کی حیثیت سے دیکھ کر پسند کر چکا تھا، جلدی سے راضی ہو گیا۔ دوسرے دن مولوی صاحب بلائے گئے۔ منو کو نئی دھوتی نیا کرتا میر صاحب نے پہنوایا، دلہن کو شاہانہ جوڑا اور چند چاندی کے زیورات ان کی بیوی نے پہنائے اور عقد ہو گیا۔ پھر میر صاحب اور ان کی بیوی نے رونمائی کے نام سے 10 روپے منو کی ماں کو دیے اور دلہن کو اس کے ہاں رخصت کر دیا۔ دن بیتتے گئے، مہینے ہوئے، 1 سال ہونے کو آیا، مگر منو اور اس کی دلہن کی کوئی شکایت سننے میں نہ آئی۔ میر صاحب کو اطمینان سا ہو چلا کہ نسخہ کارگر ہوا اور اعصاب کے 2 بیمار ایک ہی چٹکلے سے اچھے ہو گئے کہ دفتن ایک دن بی جلاہن روتی بسورتی پہنچی۔ معلوم ہوا منو نے مارا ہے۔ پوچھ گچھ سے پتا چلا کہ 6 مہینے سے اسے نشے کا شوق ہے، اور جس طرح وہ نشہ بیوی پر اتارتا ہے اسی طرح غصہ ماں پر۔ کل رات میں تو اس نے مارا ہی نہیں، بلکہ اسے ایک کوٹری میں بے آب و دانہ بند رکھا۔ اب چھوٹی ہے تو فریاد لے کر آئی ہے۔ میر صاحب کے اس سوال پر کہ پہلے ہی کیوں نہ بتایا کہ فوری تدارک سے شاید بری عادت نہ پڑنے پاتی، جلاہن سوائے مامتا کے اور کیا جواب دے سکتی تھی۔ انہوں نے حکم دے دیا، آج سے یہیں رہو، گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر میر صاحب کو منو کی فکر ہو گئی۔ خون گندی نالی میں بہہ کر تہ تو بدل جاتا ہے، ورنہ پھٹ کر سفید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسے بلا بھیجا اور حد سے زیادہ خفا ہوئے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پھر سنا کہ تو نے تاڑی پی تو درخت سے بندھوا کر اتنا پٹواؤں گا کہ چمڑا ادھڑ جائے گا۔ ساتھ ہی پاس کے پاس مخصوص کارندہ بھیج کر کہلا بھیجا کہ اب اگر منو کو ایک قطرہ بھی پینے کو ملا تو تاڑی خانہ پھینکوا دوں گا۔ غرض منو کی پورے طور پر بندش کر دی گئی اور تاڑی بند ہو گئی۔ نشے کا انجیکشن ممنوع قرار دے دیا گیا، مگر جونک اپنا کام کرتی رہی، اور تاڑی بند ہونے کے 6 ماہ بعد وہ آنکھیں مانگنے لگا، بالکل زرد سوکھا ہوا آم بن گیا اور کھانسی بخار کا شکار ہوا۔ جب میر صاحب کو خبر ملی کہ عیادت کے بہانے یاروں کی نشستیں ہونے لگیں اور منو کی بہو نے نینوں کے باندھ چلانا شروع کر دیے، تو انہوں نے بی جلاہن کو کچھ روپے دے کر گھر بھیجا اور بیٹے کے علاج اور بہو کی نگرانی کی تاکید کی۔ لیکن یہ نگرانی وہاں اسی طرح ناگوار گزری جس طرح چوروں کو پولیس کی نگرانی کھٹکتی ہے۔ 2-4 ہی دن انگیز کرنے کے بعد زبان کی چھری تیز ہونے لگی۔ ساس بھلا کس سے کم تھی، انہوں نے کلہ بکلہ جواب دینا شروع کر دیا۔ ایک دن تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی۔ جوانی اور بڑھاپے کا مقابلہ کیا تھا، بہو ساس کے سینے پر سوار ہو گئی۔ منو پلنگ سے جھپٹ کر اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ماں کو بچانے پہنچا۔ بیوی نے سینے پر وہ لات ماری کہ وہ ہائے کر کے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دونوں لڑنا بھول کر اس کی تیمارداری میں مشغول رہیں، لیکن بلغم کے ساتھ تھوڑا سا خون بھی آنے لگا، اور وہ 1 ہفتے بعد گھر سے اٹھ کر قبر میں چلا گیا۔ اب رونا دھونا شروع ہوا، بین ہونے لگے، اور ساس بہو میں اسی پر مقابلہ اٹھتا کہ دیکھیں سوگ کون زیادہ مناتا ہے۔ 5 روز تو اس طوفان میں وہ طغیانی رہی کہ میر صاحب کو خود آ کر سمجھانا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ سیلاب غم گھٹنا شروع ہوا، اور ساس بہو کو ایک دوسرے سے چھٹکارا پانے اور رشتہ قرابت ٹوٹ جانے کی غیر شعوری طور پر خوشی ہونے لگی کہ دفعتاً چنو کی بیوی قبل از وقت مرا ہوا بچہ جن کر دیور کے پاس چلی گئی۔ بی جلاہن کو 4 چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کو سنبھالنا پڑا، اور منو کی بیوہ کو عدت کے احکام بھول جانے کے مواقع ملنے لگے۔ ایسے ہی ایک موقع سے چنو غم بھلانے اور جی بہلانے دیورانی کے پاس آ بیٹھا۔ خاطر تواضع ہوئی اور باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا۔ درد دل بیان ہوئے، تنہائیوں کا ذکر چھڑا،
اور اس کے دور کرنے کے ذرائع پر غور ہوا۔ بالآخر ایک شب امتحان قرار پائی۔ جب اس کی صبح سرخروئی سے ہوئی تو چنو نے ماں سے اصرار کیا کہ اس رشتے کو عقد کے ذریعے مستحکم بنا دے۔ وہ بیٹے کو لے کر مولوی صاحب کے پاس پہنچی۔ وہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے شروع کی کتابیں اب تک نہ بھولے تھے۔ انہوں نے امتحان اور اس کے نتائج سے واقف ہوتے ہی کان پر ہاتھ رکھا اور نکاح کے ممنوع ہونے کا فتویٰ فوراً صادر فرما دیا۔ بڑی بھی دیر تک ایک وکیل کی طرح بحثتی رہی۔ پھر جب مولوی صاحب اپنے فیصلے سے نہ ٹلے تو جل کر بیٹے سے بولی، چلے گھر چل، مانگ میں میرے سامنے سندور بھر دینا۔ وہ اب تیری بیوی ہے، میں خوش میرا خدا خوش۔ چنو نے ماں کا کہنا کیا، مانگ میں سندور کئی چٹکی ڈال دیا اور اپنے چاروں بچوں سمیت اس گھر میں منتقل ہو آیا۔ 1 مہینہ بیتا، 2 بیتے، 3 مہینے بیتے، مگر چوتھے مہینے چنو کی کمر میں چک آ گئی۔ اکڑنا بررنا، تن کے چلنا چھوٹ گیا۔ وہ اب ذرا جھک کے چلنے لگا۔ ہمسن میر صاحب میں سے ایک صاحب طبیب تھے، ان کو دکھایا۔ انہوں نے معجونیں اور گولیاں کھلانا شروع کی۔ دواؤں کے زور پر کچھ دن اور چلا۔ بدقسمتی سے حکیم صاحب ایک ریاست میں ملازم ہو کر چلے گئے۔ بس چنو کی کمر کچی لکڑی کی طرح بوجھ پڑنے سے جھک گئی۔ ساتھیوں نے افیون کی صلاح دی۔ شروع میں تو کافی سرور آیا، مگر افیون کی خشکی نے دبوچا، اور بھی چنیا بیگم مانگتی ہیں دودھ مکھن گھی ملائی، اور یہ چیزیں 4 روپے کی کمائی میں کہاں نصیب۔ وہ لگا گھی سے نکال کے ہاتھ پھیلانے اور پیٹیں کھانے، مگر اس پر بھی جو کچھ ملتا بھاوے نہ سماتا، اور افیون کی لت پڑی چکی تھی، وہ چھوٹتی نہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ دل و جگر کو چھلنی کیا، اور چنو خان کو اختلاج کے دورے پڑنے لگے اور سوکھی کھانسی آنے لگی۔ ایک دن جنوری کے مہینے میں جب بوندا باندی ہو رہی تھی، اولے پڑنے والے تھے کہ چنو کو اختلاج شروع ہو گیا۔ ڈیوڑی پر کسی کام کے سلسلے میں حاضر تھا۔ رلیا برتن چھوڑ چھاڑ گھر کی طرف بھاگا۔ راستے ہی میں کوندا لپکا اور جان پڑا اسی کے سر پر بجلی گری۔ منہ کے بل زمین پر آ رہا، سنبھل کر اٹھا، مگر دل کا یہ حال تھا کہ منہ سے نکلا پڑتا تھا۔ بے ساختہ ارے ماں چیختا ہوا دوڑا۔ راستہ سجھائی نہ دیتا تھا۔ دم گھٹا جا رہا تھا، مگر پاؤں پہیے کی طرح لڑک رہے تھے۔ گھر کی دہلیز میں قدم رکھا ہی تھا کہ دوسرا کڑاکا ہوا۔ وہ ٹھوکر کھاتا، سنبھلتا پھسلتا لڑکھڑاتا دالان والے پلنگ پر جا کر بہری کے نیچے سے چھوٹے ہوئے کبوتر کی طرح بھت سے گر پڑا، اور اسی طرح اس کا ہر عضو پھڑکنے لگا۔ بیوی ارے کیا ہو گیا لوگو کہتی ہوئی دوڑی۔ چنو نے بایاں ہاتھ پہلے دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، اب میرے بعد تم کو کون خوش رکھے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ چنو کی فاتحہ کے تیسرے دن اس کی خوش نہ ہونے والی بیوہ گاؤں کے ایک جوان کسان کے ساتھ کنبھ کا میلہ گھومنے الہ آباد چلی گئی۔